سے چنے ایک چیز جڑی ہے بچہ بیٹھا انہیں میں چاہتا بھی تھوڑا جا بیان کرنا تدے میں کیا کہ اس جمعے کئی چیزاں پیش آ گئیں. اے کسی اخبار دا ایک حدیث پاک لی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر اپنے والد بھائی شوہر بیٹے یا کسی محرم کے ساتھ لیے بغیر کرے. یہ تو نتیجہ کر دے بھی حضور نے جڑا کہ نا بھی عورت محرم تو بغیر سفر نہ کرے وہ 3 دن اور 3 رات 3 دن اور 3 رات کا سفر کرنا ایڈا لمبا چوڑا انہوں ضرورت ہے کہ محرم لوے. ادوں چھوٹے سفر جڑے نے کوئی ضرورت نہیں. یہ انہوں لوگوں کا کام ہے جڑے دین نو مذاق بنا لیں. یہ اج کل کے دانشور ہو جی نہیں جی وہ لمبے سفر سے ہوں تو جہاز بن جائے اسے چلے بے ایمان لوگ. یہ نہیں نیت بھی جو اللہ کے رسول کیا وہ دسنا اپنے من کر. حالانکہ آدمی اس بارے میں رسول اللہ کی حدیثاں پڑھے. کسی موقع سے حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم. یہ کوئی بھی نہیں دسیا دینا دونوں کا کہ اور سفر ہی نہ کرے بغیر محرم کی. کسی جگہ رسول اللہ نے فرمایا لا تسافر المرأۃ ثلاثۃ الا ومع ذی محرم کہ 3 دن کا سفر کرے نال محرم ہونا چاہیے. کسی جگہ صحیح حدیث سے آ گیا نہا ان تسافر المرأۃ مسیرۃ یومین اور لیلتین الا ومع زوجہا ذو محرم کہ جدوں عورت 2 دن یا 2 راتوں کا سفر کرے تو خاوند ہونا چاہیے اور یا محرم ہونا چاہیے. لا یحل لامرأۃ تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ 1 دن رات کا بھی سفر نہ کرے الا مع ذی محرم. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کتے بالکل ہی سفر نہ کرے کتے 1 دن 1 رات کا کتے 1 دن کا ہی کتے 2 دن 2 رات. یہ فرق کیوں؟ جی نیتاں نیک ہوں تو سمجھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں سی سوالوں کے مطابق. کسی بندے نے پوچھا میری بیوی اتنے دنوں نہیں جا رہی فرمایا وہ بھی سفر نہ کرے محرم تو بغیر. کسی آخیا 2 دن نہیں جا رہی انہوں بھی آخیا کسی نے 1 دن. جو سوال ہوں سی وہ مطابق جواب نہیں ورنہ کنٹراڈکشن نہیں کدی نبی کچھ کہنا کہ توبہ توبہ نبی کی گلوں سے اختلاف نہیں. دادا پھر امام شوکانی جی پڑھ رہے نیل اوتار امام نبوی کا حوالہ دیتا قال النبی لیس المراد من التحدید ظاہر کہ جو کچھ بھی آیا نا 3 دن 3 رات 2 دن 2 رات 1 دن 1 رات یا یہ حد بندی نہیں کی اینا ہی ہوئے چاہے یہ مراد نہیں بل کل ما یسمى سفرن جنوں بھی لوگ اپنی بولی سفر کہن تھوڑا ہوئے یا زیادہ فالمرأۃ منہیۃ عنہ الا بالمحرم بغیر محرم تو دے سفر کرنا وہ ناجائز اور حرام ہے. وانما وقت تحدید ان امر واقع فلا یعمل بمفہومہ. یہ جڑا دنوں دے وچ ذکر آ گیا 1 دن 1 رات 2 دن یہ جو سوال کسی نے کیتا حضور نے وہ مطابق جواب دیتا کہ اینا بھی نہ کرے. یہ نہیں مفہوم کہ وہ الٹ کر لو بجڑا پھر اس تو ود کٹ کرے وہ نہیں. سفر کسی قسم کا بھی ہوئے میں اج کل لوگوں نے پورامن سفر ہے حالانکہ تو بڑا جھوٹ ہے گا. پرانے زمانے بڑی شرم و حیا سی لوگ ایڈے گئے گزرے تھے کوئی حرام دادا ہوں. اج کل کا سفر جی ہر جگہ ڈاکو اور بدماش بیٹھے ہر وقت خطرہ بھی جتنے جی جان ایئرپورٹ سے پاویں بدماش ہو عملہ ہی جڑا ادھر لے جائے عورت کون سامنے ہوتا جنہ ایسے عورتوں کی عزت کو خطرہ کسی دور سے نہیں ہوا. اس تو گاندھی صاحب نے میری بات تھوڑے دن ہوئی پچھلے اتوار ہویا کرنی انشاءاللہ 15 دن بعد سیٹ ہو گیا نظام کیوں بھی بہن گئے تو ممی انہوں نے چیلے بھی آسٹریلیا میں گاندھی صاحب جی دین کوئی رعایت ہے بھی سی نا بھی عورت چہرہ ننگا رکھ سکتی ایسے ہونی بند کرنی چاہیے. تو انہوں پتہ ہونا چاہیے بھی جی تربوز حلال ہے مگر حیضہ پھیل جائے تو پھر ڈاکٹر کہیں نہیں ہون نہیں ہوں تو وہ سختی چاہیے. یہ نیک زمانہ آ گیا صحابہ کرام تو بعد جیسے آخیا چلو ہوں چھٹی ہے ہوں تو سو کم خراب ہے احتیاط زیادہ لازم ہے. ہوں صرف بدنیت آدمی کہوں گا بھی نہیں کھلیاں تریاں پھرن جنہوں نے اپنوں سارا پتہ اے حرکت تو اتنے جو مرضی بکواس کرتے نا بندے سارے دلوں جانتے وچوں گل کی. اے سارے تے بیٹھے بندے جڑے ملازم ہیں اتنے دفتر عورتیں بھی ہیں یہاں نے پوچھ کے ویکو ایمانداری دسے بھی عورتوں تو بغیر اتنے کام نہیں چلتا مرد نہیں کام وہ کر سکتے صرف شوق پورا کر لی چھیڑ چھاڑی رکھیاں جان کے جھوٹ بولتے بھی یہاں تو بغیر کام مرد دھکے کھاندے پھرتے ڈگریاں لئی تسی لڑکیاں بٹھاؤ جی اور وہ بھی جنیاں فیشن کر کے آؤں تو بکواس لی آدمی نو کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرتا پھرے. رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا یہ میں مودودی صاحب پڑھنا یہ جڑا میں پڑھیا یہ 9ویں جلد سی نیل اوتار امام شوکانی جی اور 52 صفحہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے لکھا کہ کئی لوگ ہیں میں بخیر بنا لیں گے جی نہیں 3 دن 3 رات سارا اے تفہیم القرآن سمجھو 394 صفحہ جلد تیسری
مولانا لکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ بخاری مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے خطبہ میں فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس ایک اور ٹکڑا بھی ہے جڑا عام طور سے سارے علماء بھی غلط استعمال کرے، وہی ماڑی گل ہے کہ دیر تو بھی پردہ کرے بھی نہیں کوئی گل، اس طرح کا دین بھی کوئی نہیں، گھر جینا حرام کرتا ہے۔ گھر سے جڑے افراد رہتے انہوں تو چہرہ چھپاؤن کا کوئی حکم نہیں، نہ دیرا نہ جیٹھا، یہ بھی جعلی پردہ جنہوں شرعی پردہ آدھے۔ جدوں یہ بات آپ نے کہی کہ کوئی عورت جدا اللہ اور آخرت تے ایمان اور تنہائی جنہ بوے، اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ الحمد کہ دیر اور دیر فرمایا الحمد موت، یہ تو زیادہ بےت کلفی ہے، موت ہی موت، یہ تنہائی دی گل ہے۔ فکرہ پہلا کہ تنہائی کہ بند کمرہ کوئی بندہ نہیں، کوئی ویکھ لو اتنے خطرہ ہی کہ شیطان آ جائے۔ باقی جڑا کہ گھر چ اگر انہیں چہرہ ننگا رکھیا اور وہ گھر کے کام کرے، کوئی دین نہیں اللہ ما ظہر منہ، قرآن آتا کہ منہ ہاتھ کپڑے کرانے ننگا رکھ سکتی ہیں عورت۔ تو ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا، میں سپاہیاں میں لکھا جا چکا ہوں، میری بیوی حج پہ جا رہی۔ حضور نے حج چھڑاتا، حضور نے فرمایا فن طرق فوجا معاملہ چکا، اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ، جہاد چھڈ بیوی نہ جا۔ اس مضمون کی متعدد حدیث ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معتبر کتب حدیث میں مروی ہیں، جن میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اعتبار سے اختلاف بیان ہے، فرق آیا، مگر اس میں اتفاق ہے کہ کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتی ہے محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے۔ ان میں سے کسی حدیث میں 12 میل یا اس سے زیادہ سفر پر پابندی کا ذکر ہے، کسی میں 1 دن، کسی میں 1 شب و روز، کسی میں 2 دن اور کسی میں 3 دن کی حد بتائی ہے۔ لیکن یہ اختلاف ان حدیث کو نہ تو ساقط الاعتبار بنا دیتا کہ بہانہ بنا کے یار اتنا روڑا ہے نہ یہ نہیں حدیث عمل لیں، اور نہ اس کی وجہ سے یہی ضروری ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایتوں پر ترجیح دے کر اس حد کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے، انجی کوئی نہ کرے بے انہوں سر دیا ہے نہ تو زیادہ موت بننا۔ اس لیے کہ اس اختلاف کی یہ معقول وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مختلف مواقع پر جیسی صورت معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوئی اسی کے لحاظ سے آپ نے حکم بیان فرمایا۔ کسی نے 1 دن کا پوچھا، فرمایا 1 دن بھی سفر نہ کرے، دوسرے نے آخیا 2 دن، جہو جا سوال کر دے۔ مثلا کوئی عورت 3 دن کی مسافت جا رہی ہو اور آپ نے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فرمایا ہو، اور کوئی 1 دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے بھی روک دیا ہو۔ اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ حالات اور ہر ایک کو آپ کے مختلف جوابات اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ قاعدہ جو اوپر ابن عباس والی روایت میں ارشاد ہوا، یعنی سفر جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے محرم کے بغیر کسی عورت کو نہ کرنا چاہیے۔ وہ کھلیا ہے، یہ میلا مروں کی گل کوئی نہیں، وہ جو کسی نے پوچھا ہوتا ہی جواب حضور علیہ السلام دے دیں رہے۔ اور اسی طرح نہیں وہ حدیثاں جنہاں کسی نے پوچھا سارا تو افضل عمل کرا، آپ نے کسی آخیا کہ جہاد، کسی نے پوچھا تھا آپ نے کہا ایمان، کسی نے پوچھا تھا آپ نے فرمایا والدین کی اطاعت۔ انہاں پاروں لوگ پریشان ہوتے، لوگ افضل اعمال پوچھتے، سب تو افضل حضور کدی کچھ آتے کدی وہ کچھ نہیں آتے، اس بندے کے حالات کے مطابق ہے۔ ایک بندے نو ویکھیا کہ والدین کی زیادہ نہیں فکر کرتا، انہوں کیا سب تو بڑا عمل والدین کی اطاعت۔ ایک آدمی جہاد وال توجہ نہیں کرتا، ان جو بیمار ہوندا اس مطابق علاج اللہ کے رسول کر دے۔ اللہ نے آپ نے حکمت عطا کی تھی، سائلاں نو ویکھ کے انہاں دی ضرورت کے مطابق انہوں نسخہ دس دیں سی۔ انہوں اختلاف نہیں بنانا چاہیے، سارے نے ایک وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔